ہم اسٹیٹ کے ساتھ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ایک انڈیکیٹر کی طرح کام کرتے ہیں کہ یہ چیز اس کو ہونا چاہیے اور آپ اس پر کائنڈلی فوکس کر لیں. فیڈ بیک کی بات ہوئی کہ اس کے بعد کیا ہوگا, یہ سب سے مین چیز ہے اور اسی چیز نے ہمیں مشغول کیا یہاں پر بیٹھنے کے لیے. تو ہمارا ایک میکینزم ہوتا ہے, اس میکینزم کے مطابق ہم چلتے ہیں. اس کی باقاعدہ ایک رپورٹ بنتی ہے, جو رپورٹ یوتھ کی جو ریکمنڈیشنز اینڈ سجیشنز جو ہمارے پاس یوتھ کے آئے ہیں وہ ہم گورنمنٹ اور بلوچستان یوتھ ڈپارٹمنٹ کو دیں گے ود اے اسپیسیفک ٹائم پیریڈ. ریسرچ بیسڈ ٹیم انشاءاللہ ہم اس پہ تشکیل دیں گے. آپ لوگوں میں سے ہی وہ ہمارے کونسل کے ممبرز نہیں ہوں گے, یہ میرا آپ کے ساتھ پرومس ہے کہ جو سجیشنز جو ریکمنڈیشنز یہاں سے ملی ہم لوگوں کو اسی کے لیے یہیں سے ٹیم بنائی جائے گی. تو اس کے اندر کونسل آپ لوگوں کو ایز این ہیلپنگ ہے, ایک سپورٹ, ایک شولڈر, جو سپورٹ آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا لیگل وہ کونسل آپ کو پرووائڈ کرے گا. آج کا جو آپ لوگوں نے سیشن رکھا تھا, اسپیشلی جو آپ لوگوں نے یوتھ کو انوائٹ کیا تھا, اس میں وومین پارٹیسپیشن بھی تھی. تو جو چارٹر آف ڈیمانڈ آپ لوگوں نے پیش کیا تھا دیٹ واز ویری نائس. ہم اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, آپ اس کو آگے لائیں, ہم اس کو کسی بھی فورم میں سپورٹ کرتے ہیں. بڑا ایک اچھا انیشیٹو تھا, ہمیں بھی پارٹیسپیٹ کر کے بڑا اچھا لگا اس میں. اور آج کا جو کانفرنس تھا جو کہ یوتھ ایز اے پالیسی میکنگ ایجنٹ, جو کہ خواتین کے الیکشن کے حوالے سے جو ٹاک تھا, اس سے ہمیں بہت کچھ سننے کو ملا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا, جس میں یہ تھا کہ وومن کے جو کوٹا ہے اس میں انکریزمنٹ آنی چاہیے, جو کہ 5% ہے اس میں 50-50 ہونی چاہیے. آج کا جو ہمارا سیمینار تھا وہ بیسکلی تھا کہ یوتھ کا پالیسی میکنگ میں کتنا کردار ہونا چاہیے, اور سیکنڈلی جو سیکنڈ ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ وومن لیڈرشپ کی الیکشنز میں کتنی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. جو یوتھ کو اصل میں انگیج کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایڈلٹ فرینچائز جو ہے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں اور اپنے رائٹس کو جانیں, اور ان کو پتہ ہو کہ ایک ووٹ سے انتخابات میں لوگ جیت بھی سکتے ہیں اور ہار بھی سکتے ہیں. فاسٹ پاسٹ پوسٹ الیکشنز ہوتے ہیں, تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس طرح کے سیمینارز کنڈکٹ بھی کرنے چاہیے اور لوگوں کو پارٹیسپیٹ بھی کرنا چاہیے. اس سے اویئرنیس زیادہ بڑھ جاتا ہے. میں اگر یوتھ کے حوالے سے بات کروں تو اس میں یہ ہے کہ پالیسی میکنگ میں یوتھ کا حصہ ہونا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور بلوچستان کی اگر میں بات کروں تو بلوچستان کے اندر اسمبلی کے اندر ہی یوتھ ایڈوائزری بورڈ ہونی چاہیے, جس میں یوتھ فائننس فورمز ہونی چاہیے, اور جو باقی میکینزمس ہے جیسے فیڈ بیک میکینزمس ہے, یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. اگر دیکھا جائے یوتھ اور وومن لیڈرشپ کی اگر ہم لوگ بات کریں تو دونوں ایک سوسائٹی کے بہت ہی مین پیلرز ہے جو کہ 50-50 چلنا چاہیے. اور آج کا جو دور ہے وہ 50-50 پہ بھی ابھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب وہ یہ کہ ایکوٹی پہ ہونی چاہیے, ایکوالٹی تو مینڈیٹری لیکن ایکوٹی پہ ہونی چاہیے. تو آج کا جو کانفرنس تھا وہ بہت ہی اچھا تھا, بہت اچھے فیڈ بیکس ملے, بہت ہی اچھے ٹاک سننے کو ملے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ریپرزنٹیٹر سے, اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ریپرزنٹیٹو تھے اس نے بھی یقین دہانی دی یوتھ کو کہ جس بھی حوالے سے یوتھ کے جو مشکلات ہیں, جیسے انٹرنشپ پہ بہت فوکس کیا گیا, بہت بات ہوئی, تو اس حوالے سے بھی ان لوگوں کو رائے بتائے گئے ہیں اور ان کو ایک کائنڈ آف بتایا کہ ان کے لیے بھی اپورچونیٹیز ہے. سو دس واز اے ویری گڈ ٹاک. اور اس طرح کے کانفرنسز سیمینارز ہونی چاہیے, اور ڈاکومنٹیشن کے حد تک تو بالکل بھی نہیں رہنی چاہیے, اس کو آگے لے جائے تاکہ ایک آؤٹ ریچ پروگرام میں جو اس کا ایک ٹریڈیشن ہے اس کو آگے لے کے جائے. وومنس کو جو ہے نا اتنی اویئرنیس نہیں ہے, ٹھیک ہے, آل دو دے آر ایجوکیٹیڈ, دے آر امپاورڈ, بٹ جو اویئرنیس ہے, جیسے آج ہمارے پاس الیکشن کمیشن سے باقاعدہ ہیومن رائٹ کاؤنسل نے بلایا گیا تھا, اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ الیکشن میں کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اپنا ووٹ کیسے کاسٹ کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ورکشاپس اور سیمینارز عورتوں کے لیے بھی انعقاد کرانی چاہیے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم, کیونکہ بہت ساری عورتیں ووٹ کاسٹ کرنا چاہتی ہیں, الیکشنز میں آنا چاہتی ہیں, بٹ ان کو جو پروسیجر ہے اس کی جو اویئرنیس ہے وہ نہیں ہے. تو ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے, اور سیکنڈلی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کی, اس میں بھی آپ نے صرف 5% وومن کوٹا رکھا ہوا ہے. تو میں کاؤنسل آف جو ہمارے پاس ہیں الیکشن کمیشن اور کانسٹیٹیوشن سے بھی میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اس 5% کوٹے کو بڑھا کے تھوڑا سا آگے لایا جائے, تاکہ وومن کی ریپرزنٹیشن الیکشنز میں اور زیادہ ہوں. بیک آف دی اسٹیج پشت پردہ کام کرنا, اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اگر واقعی چاہتے ہیں بلوچستان یا پاکستان ترقی کرے تو اپنے فیمیل کو آن گراؤنڈ لانی چاہیے.
جب یہ لوگوں کے نظر میں آئیں گے, ان کو دیکھیں گے کہ یہ لوگ کیپیبل ہیں, ان میں کیپیبلٹیز ہے, تب جا کے لوگ اپنا ووٹ ان کے لیے کاسٹ کریں گے. یہ ہیں کہ اپر باڈیز جو بیٹھی ہوئی ہیں میں بھی شاید وہ نہیں چاہتی کہ یوتھ آگے آئیں, ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی ہمارے پاس جو امپلیمنٹیشن کا پروسیجر ہے وہ بہت لمبا ہے. پہلے یہاں جائیں, پہلے یہاں اپلیکیشن درج کرائیں, پھر یہ کریں, پھر وہ اپلیکیشن آپ کی اتنی زیادہ سگنیچرز کے بعد گزر کے ایک اپر باڈی تک پہنچی ہے, تو اس میں ہی آپ کے سوری ٹو سے بٹ اس میں ہی آپ کے 2-3 سال تو گزر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جب 2-3 سال گزر جاتے ہیں تو وقت اور حالات چینج ہو جاتے ہیں, تو وہ پرانی جو پالیسی ہوتی ہے اس کی اس ٹائم وہ نیڈ نہیں ہوتی. تو اس کی امپلیمنٹیشن ایسے ہو سکتی ہے کہ پروسیجر جو ہے اس کو تھوڑا شارٹ کیا جائے. جس وقت جس پالیسی کی ضرورت ہے اس پالیسی کو اسی ٹائم بنایا جائے, اور ود ان منتھ اور ود ان 2 منتھ اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کی طرف جایا جائے. آج کی یوتھ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے, آپ کسی بھی سبجیکٹ سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کو آپ کے بیسک رائٹس پتہ ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا پالیٹکس میں کیا کردار ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ووٹ میں کیا کردار ہے, کیونکہ ایک ووٹ سے آپ پوری شاید ایک کانسٹیٹیوشن یا پوری ایک پارلیمنٹ کی جو سیٹ ہے وہ بدل سکتے ہیں. یوتھ کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ 25 اکتوبر تک ہمارے جو الیکٹورل رولز جو انتخابی فہرست فریز ہوئے تھے انڈر سیکشن 39 وہ انفریز ہو چکے ہیں. آپ اپنے ووٹ کو ابھی چیک کریں, 8300 پہ اپنا CNSE نمبر سینڈ کریں, اور اگر آپ کا نام اندراج نہیں ہے کسی انتخابی حلقے میں تو آپ ابھی فارم نمبر 21 سبمٹ کریں ہمارے آفسز میں, اور آپ ایز اے ووٹر رجسٹر ہو, تاکہ آپ اس جمہور میں جو جمہور کی جو خوبصورتی ہے, آپ ہمارے جو ووٹر ہیں وہ اصل میں اسٹیک ہولڈرز ہیں, اس میں آپ لازمی شمولیت کریں اور آئندہ انتخابات میں حصہ لیں.